الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وآلہ الطیبین الطاہرین واللعن الابدی علی اعدائہم اجمعین. اما بعد فقال اللہ الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَىٰ أَنفُسُكُمُ اسْتَكْبَرْتُمْ فَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ. یہ کل ہم نے تکبر کے مراحل بیان کیے. سب سے پہلا مرحلہ عجب کا ہے جس کو ہم خود پسندی کہتے ہیں، اور دوسرا مرحلہ وہ کبر کا ہے، اپنے اندر موجود کمال کا دوسروں میں موجود کمالات سے موازنہ کرنا اور یہ تصور کرنا کہ جو ہے نا یہ کمال مجھ سے زیادہ پایا جاتا ہے. یہ کبر کا مرحلہ ہے. تیسرا یہ برتری، جس برتری کا احساس ہوا ہے اس برتری کو زبانی یا عملی طور پر مظاہرہ کرنا. اچھا، اس کو بیان کرنے سے پہلے یہ آپ بات سوشل میڈیا پر بھی بعض علماء کرام سے بھی آپ نے سنا ہوگا، یہ جو تسبیح حضرت زہرا علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، یہ امام محمد باقر علیہ السلام اللہم صلی علی محمد وآل محمد، یہ تسبیح حضرت زہرا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور ہدیہ خاتون جنت کو دیا ہے. اگر رسول خدا کی نظر میں تسبیحات اربعہ سے زیادہ کوئی اہم یا کوئی قیمتی ہدیہ ہوتا تو وہ دیتے. اچھا، یہ پتہ نہیں میری کمزوری ہے یا یہ ہے کہ یہ کمزوری آپ میں بھی ہے لیکن متوجہ نہیں ہے. ابھی متوجہ کروں گا تو متوجہ ہوں گے. اس کو ہم بہت آسان سمجھتے ہیں تسبیح حضرت زہرا کو نا، یہ جو ہے نا یہ حمزہ یہ ابھی یہ ادھر مسجد میں کی جانے والی بات نہیں ہے، یہ جامع اہل بیت میں ہونے والی باتیں ہیں. یہ جو حمزہ ہے وہ دو قسم کا ہے. ایک حمزہ وہ ہے جس کو لکھا جاتا ہے لیکن پڑھتے وقت اس کو نہیں بولتے، اس کو حمزہ وصل کہتے ہیں. ایک حمزہ ہوتا ہے کہ نہیں، جہاں اس کو لکھتے ہیں وہاں پڑھا بھی جاتا ہے. اچھا، اب وہ وصل کون سا ہے جو لکھے جانے کے ساتھ ساتھ اس کو پڑھا بھی جانا چاہیے؟ قطع کون سا ہے کہ جس کو جو ہے نا وہ نہیں، وصل کون سا ہے کہ جس کو آپ گرا سکتے ہیں، لکھا جاتا ہے لیکن بولا نہیں جاتا. ایسا نہیں کہ کبھی بھی نہ بولا جاتا ہو، بلکہ یعنی اگلے سے جب ملا کے پڑھو تو اس کو مثلا گرا دیتے ہیں. قطع وہ کون سا ہے کہ جس کو بولنا چاہیے؟ وہ ساری تفصیل نہیں بتاؤں گا، صرف اتنا یہ بتانا ہے کہ اللہ اکبر، تسبیحات زہرا میں سب سے پہلے اللہ اکبر کہتے ہیں. اللہ اکبر، یہ اللہ کا جو، اچھا یہ ہم اس کو الف کہہ دیتے ہیں، یہ الف نہیں ہے، یہ حمزہ ہے. الف اپنی ساری زندگی پیدائش سے لے کر مرتے دم تک جو ہے نا اس کے اوپر جو ہے نا وہ زیر زبر پیش نہیں آتا، وہ اس کے اوپر جزم آتا ہے. عابد، خالد، حامد، یہ عین کے بعد ہے کے بعد خے کے بعد جو ہے نا وہ الف ہے. الف ہمیشہ اس کے اوپر جزم آتا ہے. حمزہ جو ہے نا جو شروع میں آتا ہے یہ احمد، اللہ، اچھا جی اسرائیل، یہ شروع میں آتا ہے، اس کو حمزہ کہتے ہیں. اچھا، یہ اللہ اکبر کا جو ہے
اس کو یہ وصل نہیں ہے. اللہ ابھی آپ متوجہ ہوں، یعنی ہر دفعہ الف کو نکالیں تو اتنی جلدی تسبیحات بار بار ختم نہیں کر سکتے جتنے جلدی جو ہے نا منٹوں میں آپ ختم کرتے ہیں. میں جلدی پڑھوں پھر بھی آپ اندازہ لگائیں گے کتنی دیر لگتی ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، یہ اس طرح پڑھنا ہے. عام طور پر کس طرح پڑھتے ہیں؟ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ. اصلاً یہ حمزے کی آواز غائب ہے. اچھا الحمدللہ 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 الحمد، یہ اس طرح تلفظ کریں گے تو اس تسبیح کے بارے میں حضرت زہرا کے بارے میں فرمایا 1000 نمازوں سے افضل ہے. سبحان اللہ. امام محمد باقر کے الفاظ ہیں 1000 نمازیں بھی یہ مسجد امام صادق میں پڑھنے والی وہ نوید اور شفا نجیف والی نماز نہیں، امام محمد باقر والی نماز 1000 نمازوں سے افضل ہے وہ. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ. یہ ہم اللہ اکبر نہیں کہتے ہیں، اللہ اکبر کہتے ہیں. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ. الف کی آواز نہیں نکلتی. الحمدللہ 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 الحمدللہ، آخر میں ہاں کی آواز نہیں نکالتے. الحمدللہ آخر میں ہے کی آواز میں نکال. شروع میں حمزے کو بھی کلیئر نکلنا چاہیے. الحمدللہ الحمدللہ. اچھا ایک تو یہ کہ اگر آپ رکنا چاہتے ہیں تو پھر جو ہے نا الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ. نہیں رکنا چاہتے الحمدللہ 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 الحمدللہ. یعنی میرے حساب سے یہ سب سے آسان جو ذکر ہے نا وہ سب سے مشکل ہے. یہ الف کو نکالیں. ہاں سبحان اللہ آسان ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اس کو جتنا بھی تیز کرے غلط نہیں نکلتا، وہ صحیح نکلتا ہے. اللہ اکبر کے الف کو حمزے کو کلیئر جو ہے نا نکلنا چاہیے. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. اب یہ آپ کی مرضی ہے، ملا کے پڑھنا چاہیں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ. اگر ملا کے پڑھنا چاہیں تو آخر میں رے کو پیش دیں. رکنا چاہتے ہیں جس کو وقف کہتے ہیں تو پھر اللہ اکبر اس کو آپ جزم دے دیں. لیکن سب سے زیادہ جس چیز کا خیال رکھنا ہے جو نہیں رکھا جاتا، شروع میں حمزہ جو ہے نا بیچارے کا نام نشان نہیں ہوتا. اللہ اکبر 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 اللہ اکبر. یہ اللہ اکبر نہیں پڑھا جاتا، راللہ اکبر پڑھا جاتا ہے. راللہ اکبر راللہ اکبر. ہاں سبحان اللہ جو ہے وہ آسان ہے. سبحان اللہ وہ آسان ہے. آپ جتنی بھی تیز پڑھیں آپ صحیح پڑھ سکتے ہیں. لیکن اگر اللہ اکبر کے الف کو نہیں نکالیں گے وہ پھر وہ تسبیح نہیں ہوگی جو 1000 رکعت سے بہتر ہے یا 1000 رکعت کے برابر ہے. تو یہ درخواست یہ ہے کہ تھوڑے سے جو ہے نا وہ ایکسیلیٹر پر جو ہے نا وہ پاؤں مت رکھیں، اٹھا لیں اور یہ ذرا آرام سے پڑھیں تاکہ وہ جو ہے نا وہ جو ہدیہ جو دیا ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کہیں بگڑ نہ جائے. ٹھیک ہے جی، وہ صحیح الفاظ میں اس کا تلفظ ہو جائے. اچھا جی یہ تو لمبا ہو گیا. اچھا جی ایک بس حدیث کا ابتدائی حصہ عرض کرتا ہوں. حدیث ہے یا ابا ذر. یہ ایک اس مضمون کی نہیں، کئی روایتیں اس مضمون کی ہیں. یا ابا ذر، رسول خدا نے ابو ذر سے کہا کہ من مات وفی قلبہ مثقال ذرۃ من کبر لم یجد رائحۃ الجنہ. جس کے دل میں ذرہ برابر کبر تکبر ہو وہ جنت کی خوشبو نہیں سونگھ سکے گا. بہت لوگوں کے بارے میں یا بہت مجرموں کے بارے میں یہ لفظ آیا ہوا ہے کہ جنت کی خوشبو نہیں سونگھ سکے گا. ان میں سے ایک اس کو بھی کہا گیا ہے جو آن حضرت کا نام سن کے آپ اور آپ کی آنکھ پر صلوات نہ بھیجے.
یہ بھی ہے البخیل کل البخیل من ذکرت عنده ولم یصلی، سب سے بڑا آپ کہیں پرلے درجے کا جو ہے نا کنجوس آدمی وہ ہے کہ جس کے سامنے میرا نام لیا جائے لیکن وہ مجھ پر اور میری آل پر صلوات ہے نہ بھیجے. اس کے بارے میں بھی ہے جنت کی خوشبو نہیں سونگ سکے گا. آپ کے والدین کے بارے میں بھی ہے کہ وہ جنت کی خوشبو نہیں سونگ سکے گا. ایک یہ بندہ جس کے دل میں ذرہ برابر کبر تکبر ہوگا وہ جنت کی خوشبو نہیں سونگ سکے گا. الا ان یتوب قبل ذلک، مگر یہ کہ وہ توبہ کرے. فقال یا رسول اللہ، اچھا اس کے بعد پھر کچھ شکوک و شبہات پیدا ہوئے ابو ذر کے دل میں نا. یا رسول اللہ یہ چیز میں اپنے اندر محسوس کرتا ہوں. آپ فرمائیں یہ اس زمرے میں آتا ہے، یہ تکبر ہے، یہ کبر ہے کہ جس سے میں بچنے کی کوشش کروں. اچھا فرمایا قال یا رسول اللہ انی لیعجبنی الجمال. اچھا یا رسول اللہ مجھے حسن اور جمال پسند ہے، حسن اور جمال پسند ہے. حتی وددت ان علاقت صوتی وقبال النعل حسن، یہاں تک کہ وہ اپنے وہ جوتے کا جو بند ہے نا یا پتہ نہیں وہ نہیں آپ کا جو کیا کہتے ہیں صوت تازیانہ وغیرہ یا جانور کو جو مارتے ہیں جس سے چابک کا وہ دستہ یا جو ہے نا وہ نالین کا بند وغیرہ، وہ بھی میری خواہش ہوتی کہ وہ خوبصورت ہو. اچھا جی فہل یرحب علی ذالک، یہ بھی اسی کیٹیگری میں آتا ہے. ہاں خوبصورتی پسند ہو، آدمی آئینہ کے سامنے جائے اور اللہ تعالیٰ نے اس کو حسن و جمال بھی دیا ہوا ہو، کنگھی بھی کر کے جو ہے نا وہ سامنے آئینے کی کھڑا ہو جائے تو اپنے آپ سے نفرت تو نہیں ہوتی نا جی. تو کہا کہ یہ کہیں اس کیٹیگری میں نہیں آتا. قال کیف تجد قلبک، یہ سب ٹھیک ہے لیکن تیری قلبی دل کی کیفیت کیسی ہوتی ہے، تیری دل کی کیفیت کیسی ہوتی ہے. قال اجدہ عارفا للحق مطمئنا الیہ، الحمدللہ میرا دل جو ہے نا اس میں حق کی معرفت بھی موجود ہے اور اس پر مجھے کوئی شک بھی نہیں ہے، مجھے مکمل طور پر اطمینان ہے. یہ ابو ذر ہے جس کے بارے میں فرماتے تھے کہ ابو ذر سے، البتہ اہل بیت کے بعد کی بات ہو رہی ہے، ابو ذر سے یعنی آسمان نے کسی ایسے شخص کے اوپر سایہ نہیں کیا، نہ زمین نے کسی شخص کو اپنے پشت پر اٹھایا ہے جو ابو ذر سے زیادہ سچا ہو، جو ابو ذر سے زیادہ سچا ہو. یہ ابو ذر یہ غلط بیانی نہیں کرتے. قال لیس ذلک بالکبر، کہا کہ اگر دل تیرا مطمئن ہے تو پھر یہ جو ہے نا کہ تیری خواہش یہ ہوتی ہے کہ یہ میرا جو ہے نا وہ چابک کا وہ بھی خوبصورت ہو اور یہ پتہ نہیں یہ نالین کا بند وغیرہ بھی، یہ تکبر کے زمرے میں نہیں آتا. لیکن البر ان تترک الحق وتتجاوزه الى غیرہ، حق کو ترک کرو تکبر کے نتیجے میں، بڑائی کے نتیجے میں. وتنظر الى الناس، اور لوگوں کو دیکھو. ولا ترى ان احدا عرضه كعرضك ولا دمه كدمك، اور تو یہ سمجھے کہ بھائی وہ یعنی جتنا قابل احترام یا میرا جو ہے نا عرض ناموس کو کہتے ہیں، عرض ناموس کو، جیسی ناموس میری ہے کسی کی ناموس نہیں ہے، جیسا خون میرا ہے ویسے کسی کا بھی خون نہیں ہے. یہ جو ہے نا تکبر کے مقابلے میں آتا ہے. باقی حسن سے محبت، جمال سے محبت، خوبصورتی سے محبت، بعض روایات میں ہے ان اللہ جمیل ویحب الجمال، اللہ خود بھی خوبصورت ہے اور خوبصورت کو جو ہے نا وہ محبت بھی کرتا ہے. وہ عجیب ہے. امام
حسین علیہ السلام اللہم صلی علی محمد وآل محمد. میں نے آپ کے جد امجد کو سنا ہے، یہ جو ہے نا وہ گھیر کے امام علیہ السلام کو کچھ دینے پر مجبور کرنا چاہتا تھا. وہ لفظ جو استعمال کرتے ہیں عام طور پر وہ میں استعمال نہیں کرنا چاہتا. تو کہا کہ میں نے آپ کے جد سے سنا ہے کہ اگر مانگنا پڑے نا، کسی سے مانگنا پڑے، ہر کس و ناکس کے آگے دست سوال دراز نہ کرو، اس کے آگے دست سوال کرو تو جو حامل قرآن ہو. حامل قرآن کا مطلب کیا ہے؟ یعنی ہر وقت جیب میں ایک پاکٹ سائز کا قرآن رکھتا ہو، قرآنی تعلیمات پر عمل پیرا ہو. حامل قرآن کا مطلب یہ ہوتا ہے جی، حامل تو. اور جو وجہ سمیع، خوبصورت چہرہ رکھتا ہو. ٹھیک ہے جی. مانگنا پڑے نا، ایک کو اللہ تعالیٰ نے بہرحال وہ مصلحت کے تحت کسی کو خوبصورت بنایا ہوا، کسی کو بدصورت بنایا ہوا ہے. دو بندے ہیں، دونوں سے مانگنا پڑے، جو خوبصورت ہے نا اس سے مانگو، جو جس کی شکل اچھی نہیں ہے اس سے مت مانگو. تیسرا شریف عرب. یہ تین خصوصیت ہے جس کے اندر ہو نا اس سے مانگو. حسین ہو، خوبصورت ہو، حامل قرآن ہو، شریف عرب ہو. یہ تین صفتیں بتائی ہیں. آپ کے جد امجد نے فرمایا جہاں تک حامل قرآن ہونا کا تعلق ہے، قرآن آپ کے گھر میں نازل ہوا ہے. آپ سے بڑھ کے اور حامل قرآن کون ہو سکتا ہے؟ اچھا جی، شریف عرب کہاں؟ پوری عرب جو ہے نا وہ آپ کی وجہ سے فخر کرتا ہے. شریف عرب نہیں ہے، عام شرفاء عرب جو ہے نا وہ آپ خاندان بنی ہاشم اہل بیت کے ذریعے فخر کرتا ہے. اور جہاں تک حسن اور جمال کا تعلق ہے، رسول خدا، یہ فارسی شعر ہے نا، ترا دیدم یوسف را شنیدم شنیدن کی بود مانند دیدن. وہ کہتے ہیں کہ رسول خدا سے کہا کہ یوسف کا تو ہم نے حسن کے بارے میں سنا ہوا ہے نا، آپ کے حسن کو تو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. شنیدن کی بود مانند دیدن. رسول خدا نے فرمایا ہے جو میری زیارت کرنا چاہتا ہے حسن اور حسین کے چہرے کو دیکھو. ٹھیک ہے جی. یہ تمام صفتیں آپ کے اندر موجود ہیں اور میں اس لیے جو ہے نا وہ آپ کے پاس آیا ہوں. یعنی امام حسین کو مجبور کرنا چاہتا تھا کہ خالی ہاتھ نہ لوٹائیں. وہ امام نے فرمایا دیکھو بھائی، جہاں تمہیں رسول خدا نے مانگنے کا طریقہ بتایا ہے نا، کس کو دینا، کس سے مانگنا ہے، وہاں ہمارے جد نے یہ بھی ہمیں تعلیمات دی ہے کہ دینا کس کو ہے. ٹھیک ہے جی، دینا کس کو. اچھا، اور فرمایا ہے المعونۃ بقدر المعرفہ، بندے کی مدد کرو اس کی معرفت کے مطابق. وہ کہیں سے کچھ اشرفیوں سے بھری تھیلی آئی ہوئی تھی آپ کے پاس، کہا اس کے اندر جو کچھ اشرفیاں ہیں، میں تمہارا ٹیسٹ لوں گا، 3 سوال کروں گا، اگر تینوں کا تم نے صحیح جواب دیا پوری اشرفی تیرے حوالے. 2 کا جواب دیا 2 تہائی، 1 کا جواب دیا 1 تہائی. کچھ سوالات کیے اس نے جو ہے نا وہ سوالات کے جواب دے دیے. آپ نے پوری تھیلی جو ہے نا وہ اس کے حوالے کر دی. یہ بہت یہ تاکید کی گئی ہے کہ ہر کس و ناکس سے مت مانگو. یہ امام زین العابدین علیہ السلام. اللہم صلی علی محمد وآل. اچھا، اردو میں اور فارسی میں یعنی ایک لفظ بنا ہوا ہے آبرو. اچھا، یعنی عربی میں بھی وہی ہے لیکن وہاں ذرا مفصل طور پر ہے. ماء وجہ کا آبرو کو کہتے ہیں، ماء وجہ کا. آبرو کا مطلب بھی یہی ہے، یعنی چہرے کا پانی. آب رو چہرے کو کہتے ہیں نا، آپ کو پانی کو کہتے ہیں، چہرے کا پانی. عربی میں ماء وجہ کا، چہرے کا پانی آبرو.
ماء وجہک جامدن، جامد یعنی جمع ہوا ہے، جمع ہوا ہے، اپنی جگہ پر ٹھہرا ہوا ہے. ماء وجہک جامدن، وہ جو تیرا آبرو ہے نا، یہ چہرے کا پانی، وہ تیرے چہرے کے اوپر جمع ہوا ٹھہرا ہوا ہے. اچھا، آبرو ریزی کہتے ہیں نا، آبرو ریزی کس چیز سے وہ آبرو بہہ جاتا ہے؟ یقترہ سوال، جب کسی سے سوال کرتے ہو نا، یہ تمہاری آبرو ریزی ہو جاتی ہے. اللہ اکبر. وہ آبرو جو ہے نا چہرے کا، وہ جو ہے نا وہ پانی، وہ پھر بہہ جاتا ہے. لہذا فانظر عند من تقترہ، سوچ سمجھ کے جو ہے نا وہ سوال کرو کہ یہ آبرو کا سودا کس سے کرتے ہو. اس لیے وہ ایک بندہ امام علیہ السلام کی خدمت میں آیا، اور وہ آپ نے اس کو کاتب منشی جو بھی تھا اس کو کہا کہ اس کی مدد کرو. اس نے مدد کی. وہ سائل وہ وصول کرنے کے بعد گننا شروع کر دیا. اس نے ڈانٹ دیا، بھائی یہ گننے کی کیا ضرورت ہے، جو دیا ہے شکر کرو، چلے جاؤ، ہم کوئی تمہارے مقروض تھے کہ دیکھ رہے ہو کہ پورا حق ملا ہے نہیں ملا ہے. امام نے فرمایا ہے یہ مفت میں نہیں دیا تو نے، اس نے اپنی آبرو کا سودا کیا ہے. اس کو حق پہنچتا ہے کہ دیکھے کہ مجھے اپنے آبرو کی قیمت ملی ہے یا نہیں ملی ہے. دروازہ کھول کے چہرہ سامنے نہیں کرتے تھا امام معصوم علیہ السلام کی، چہرہ کا جو ہے نا وہ آمنا سامنا نہ ہو. ٹائم بالکل ختم ہو گیا ہے. میں آپ کو ایک عجیب بات بتاؤں. ایک بندے کو 50 لاکھ روپیہ قرض چاہیے تھا، 50 لاکھ روپیہ. وہ بندہ اتنا اہل خیر تھا، اس بندے نے 500 یا 300، صحیح مجھے یاد نہیں ہے، شیخ صاحب کا ترجمہ قرآن کر کے مفت میں تقسیم کیا تھا اس بندے خدا نے. مجھے بہت سارے دیے تھے کہ آقا صاحب یہ ان لوگوں کو دے دیں جن کے بارے میں آپ کو یقین ہو کہ یہ پڑھیں گے، اس سے جو ہے نا وہ استفادہ کریں گے. مالی بحران کا شکار ہو گیا وہ بندے خدا، مالی بحران کا شکار ہو گیا، اور اس کو 50 لاکھ روپیہ قرض کی ضرورت پڑی. مجھے فون کیا، آقا صاحب میں نے بہت جو ہے نا وہ ذہن دوڑایا ہے، جو ہے نا وہ آپ کے علاوہ مجھے کوئی بندہ نظر نہیں آیا، میرا خیال میں آپ کے ذریعے جو ہے نا یہ مسئلہ حل ہوگا. میں جس بندے سے امید رکھتا تھا نا اس سے میں نے بات کی. اس نے دوسری بات نہیں کی، کہا کہ آپ سب اسے کہیں کہ اکاؤنٹ نمبر بھیج دیں. اکاؤنٹ نمبر دوسرے دن 50 لاکھ روپیہ اس بندے کے اکاؤنٹ میں جو ہے وہ ٹرانسفر ہو گیا. پھر اس بندے نے قرض خواہ جس نے قرض مانگا تھا نا کہا کہ آقا صاحب میں خود بھی اور بیٹے کو بھی لے کے آؤں گا، ٹھیک ہے جی، موت و حیات کا کوئی پتہ نہیں، کل میں نہیں ہوں، میرا بیٹا ہو، کچھ لکھیں گے. اس قرض دینے والے مومن سے میں نے کہا کتنا عظیم ہے یہ بندہ. کہا کہ وہ صاحب یہ کہتے ہیں تو وہ کل آپ کو ٹائم دے دیں، وہ آئے گا، بیٹا بھی آپ کے سامنے ہوگا، کوئی تحریر بھی بنائیں گے. یہ شخص کہنے لگے کہ پتہ نہیں آسمانوں میں ایسا بندہ جو ہے نا عظیم کے لقب سے پکارا جائے گا. بندہ کہنے لگا صاحب آپ نے کہہ دیا، یہی اسٹامپ پیپر ہے، میں اس کا سامنا نہیں کرنا چاہتا. یہ ان کے الفاظ ہیں، ہمارے نمازیوں میں سے ہے. کہا میں اس کا سامنے نہیں کرنا چاہتا کہ وہ کہیں یہ محسوس نہ کرے کہ دیکھو یار اس نے جو ہے نا وہ مجھے قرض دیا ہے، بس آپ نے کہہ دیا ہے، یہ اسٹامپ پیپر ہے، وہ اسی کا بیٹا بھی ہے، باقی میں اس کا یوں آمنا سامنا نہیں کرنا چاہتا. عزت اس کو کہتے ہیں عزت نفس، نہ عزت نفس، کسی کی عزت نفس کی حفاظت کرنا بہت بڑی عبادت ہے. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم